السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بظاہر ناممکن سی لگتی ہے، مگر روایات کے مطابق یہ ایک سچا واقعہ ہے جس میں ایمان، ہمدردی اور آزمائش کے کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً 15 سے 16 منٹ میں سما جائے گا، اس لیے سکون سے بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کی زندگی میں مثبت اثر ڈالے گی۔ پس منظر یہ واقعہ ایک پرانے دیہات میں پیش آیا جس کا نام مورخین نے واضح طور پر بیان نہیں کیا، لیکن وہاں کے لوگوں کی زبانی یہ روایت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ اس گاؤں کے اطراف گھنے درختوں کا جنگل تھا جہاں طرح طرح کے جانور اور پرندے پائے جاتے تھے۔ گاؤں کے باسی عموماً کھیتی باڑی کرتے اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش و خرم رہتے تھے۔ یہاں ایک بیوہ خاتون زہرا نامی رہتی تھی جو اپنے ایمان اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانی جاتی تھی۔ زہرا کا شوہر چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا اور اس کے کوئی بچے بھی نہ تھے۔ اس کے باوجود وہ انتہائی صابر اور شکر گزار عورت تھی۔ وہ اکثر جنگل کے کنارے جا کر لکڑیاں چانتی اور گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کی بھی مدد کرتی رہتی۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ ہر ایک سے محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرتی تھی۔ ایک دن زہرا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی کہ اسے ایک زخمی بندر نظر آیا۔ اس کا ایک بازو شاید کسی شکاری کے جال میں پھنس کر زخمی ہو گیا تھا۔ زہرا کو جانوروں سے ہمیشہ ہمدردی رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا کہ کہیں یہ بندر اس پر حملہ نہ کر دے، لیکن اس کی تکلیف دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس بندر کو تسلی دی اور ایک کپڑے سے اس کا زخم صاف کیا۔ بندر نے مزاحمت نہیں کی، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ زہرا نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ بندر نے کھانا شروع کیا تو اس کے چہرے پر جیسے سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ زہرا نے سوچا کہ اسے جنگل میں اسی حالت میں چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گاؤں کے چند لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک بندر کو گھر میں رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے، مگر زہرا نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اس کا علاج جاری رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور بندر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ زہرا اسے ایک الگ سے جھونپڑی نما جگہ پر رکھتی تھی تاکہ گاؤں والے تنگ نہ ہوں اور بندر بھی آزاد محسوس کرے۔ لوگ چامگوئیاں کرنے لگے کہ کہیں یہ بندر کوئی مصیبت نہ لے آئے، کیونکہ بندروں کے متعلق بعض توہمات بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر زہرا کا ایمان تھا کہ اللہ نے ہر مخلوق کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ کسی نہ کسی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں عجیب سی افواہ پھیل گئی کہ زہرا کے گھر میں کوئی عجیب سی چیز دیکھی گئی ہے جو رات کے وقت گلیوں میں گھومتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی جن آصب ہے۔ زہرا نے سب کو سمجھایا کہ وہ تو بس ایک زخمی بندر ہے جو اب ٹھیک ہو رہا ہے، مگر شک اور خوف کی وجہ سے گاؤں کے کچھ لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ زہرا کو اس بندر کو جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے۔ زہرا کی مشکل تب شروع ہوئی جب ایک رات گاؤں کے چند نوجوانوں نے اس کے گھر کے پاس آ کر شور مچایا کہ بندر کو فوراً ختم کیا جائے یا جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ زہرا نے دروازہ کھولا اور بڑے تحمل سے سب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں بندر بھی باہر آ گیا۔ اس نے کوئی جارحانہ رویہ نہ دکھایا بلکہ ایک گوشے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک بوڑھے عالم دین بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو ٹھنڈا کیا اور کہا، اسلام ہمیں ہر جاندار پر رحم کا درس دیتا ہے۔ اگر یہ بندر واقعی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو ہمیں اسے ایذا دینے کا کوئی حق نہیں۔ زہرا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ عالم دین نے اس کی حمایت کی۔ اس رات سب لوگ چلے گئے مگر بندر کی وجہ سے زہرا کے دل میں کچھ خوف بیٹھ گیا کہ لوگ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور آزمائش نے سر اٹھایا۔ گاؤں کے آس پاس اچانک جنگلی جانوروں کی الغار شروع ہو گئی۔ بھیڑیے اور گیدڑوں نے کئی گھروں کے مویشیوں پر حملے کیے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور بعض نے الزام زہرا کے بندر پر ڈال دیا کہ اس کی نحوست سے یہ سب ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسی دوران ایک رات زہرا نے شور سنا تو باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا گاؤں کے ایک گھر کے مویشیوں پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ بندر نہ جانے کیسے وہاں پہنچ گیا اور بھیڑیے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے شور اور حرکات سے بھیڑیے کو بھگا دیا۔ گھر والے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ جس بندر کو لوگ نحوست کی علامت کہہ رہے تھے اس نے تو الٹا گاؤں کی حفاظت میں مدد کی۔
اب لوگوں کی سوچ بدلنے لگی۔ انہوں نے زہرا سے معذرت کی اور اس بندر کو گاؤں کا محافظ قرار دیا۔ کچھ دنوں بعد بندر کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ زہرا نے فیصلہ کیا کہ اب اسے واپس جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جس دن زہرا بندر کو جنگل کے کنارے چھوڑنے گئی گاؤں کے کئی لوگ بھی ساتھ تھے۔ سب اس سے محبت سے پیش آئے اور اسے کھانے کی چیزیں دیں۔ بندر نے پلٹ کر ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر آخری بار مڑا اور گویا الوداع کہہ رہا ہو۔ اس منظر نے بہت سوں کے دل پگھلا دیے۔ زہرا نے شکر ادا کیا کہ اس کا ایمان اور اس کی ہمدردی رائیگاں نہیں گئی۔ گاؤں والوں نے بھی ایک سبق سیکھا کہ بظاہر خوف انحست سمجھنے والی شے کبھی کبھار اللہ کی طرف سے ایک آزمائش پھر ایک مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دلچسپ اختتام آؤٹرو۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اسلام ہمیں صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہم انجانے خوف اور شک کی بنا پر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر زہرا بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر بندر کو تکلیف پہنچاتی تو نہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا نہ ہی گاؤں والوں کو یہ سبق ملتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔